اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے کہ جو کچھ کائنات میں ہے، جو کچھ زمین پر ہے، اس کو خدا رکھنے کا سکتا ہے اور ہمیشہ کے بقا اللہ رب العزت کی ذات کا ہی خاصہ ہے۔ اس دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک لوگ آتے رہے، دنیا کی زندگی گزار کر اپنے رب کی بات کا اپنے خاطر ہوتے رہے اور اللہ رب العزت کا یہ نظام اور دستور جاری رہتا ہے۔ لیکن اس دنیا میں آنے والے کئی لوگ ایسے تھے کہ جو اگرچہ دنیا سے چلے گئے لیکن یہاں پر اپنے کچھ نقش ایسے چھوڑ گئے کہ جہاں دنیا ان کو یاد کرتی ہے۔ ہمارے ہندو علامہ رضا الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ایسی ہی ایک شخصیت تھے کہ انہوں نے ہمارے درمیان زندگی گزاری، وقت کے بہت بڑے عالم، ایک بہت نازک خیال اور بلند پرواز رکھنے والے شاعر، تصوف کی گہرائیوں سے آشنائی رکھنے والی شخصیت اور انسانیت کے جذبوں سے سرشار، دوستوں کے دوست اور علماء کی شاعر کی محبت کا دم بھرنے والی شخصیت، میں نے ایسے لوگ کم دیکھے ہیں۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی استاد کا شاگرد ہے، کسی پیر طریقت کا مرید ہے، تو بعض لوگ ان محبتوں کا صحیح رخ جو نہیں جان پاتے ہیں، اپنے استاد سے محبت کا اظہار کریں گے، اپنے مرشد سے محبت کا اظہار کریں گے اور کرنا چاہیے، لیکن دوسرے علماء اور مشائخ کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ لیکن علامہ رضا الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ایسی شخصیت تھے کہ وہ اپنے اساتذہ سے جو ان کو محبت دی اور اپنے پیر و مرشد سے جو ان کو محبت دی، اس کا ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے، بلکہ وہ اپنے پیر و مرشد کی محبت میں اور ان کی فکر میں ڈوبے ہوئے شخصیت۔ ہمارے ہاں مشائخ سے محبت کرنے والے بہت ہوتے ہیں، لیکن مشائخ کے مشن کو سمجھنے والے، ان کی فکر کو سمجھنے والے اور ان کی فکر کو لوگوں تک پہنچانے والے مرید کم ہوتے ہیں۔ علامہ رضا الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ وہ مختلف مشائخ سے ملا کرتے تھے، علماء سے ملا کرتے تھے اور نہایت عزت اور توقیر سے ملا کرتے تھے، اور میں نے جو دیکھا کہ وہ جن بزرگوں سے بھی ملے ہیں وہاں جا کر کے ان کی اپنے پیر سے محبت میں کمی نہیں ہوئی، بلکہ یہ ہے کہ جن بزرگوں کے ساتھ ملے ہیں وہاں جا کر ان کی اپنے پیر و مرشد کے لیے محبت میں اور اضافہ ہوا ہے، اور جہاں جہاں وہ گئے ہیں وہاں انہوں نے اپنے مرشد کی شخصیت کو بھی متعارف کروایا، ان کی فکر کو بھی متعارف کروایا۔ میں ان کو دیکھتا تھا کہ وہ حضرت والد گرامی علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے تھے، بہت محبت سے ملتے تھے اور بہت احترام سے ملتے تھے، اور میں ان کو دیکھ کر حیران ہوتا تھا کہ یہ ایک الگ ہی شخصیت ہے۔ پھر ان کے ساتھ ایک تعلق قائم ہو گیا اور ان کے ساتھ مختلف شہروں میں جانے کا اتفاق ہوا، تو جہاں جہاں میں ان کے ساتھ گیا ایک تو ان مشائخ کی عظمت سے آشنا ہوا، اور جہاں جہاں میں گیا وہاں سے حضرت ضیاء الرحمت رحمۃ اللہ علیہ کی محبت کے کچھ اور پوش اوپر کر کے میرے سامنے آئے۔ وہ ایسے شخصیت تھے کہ جہاں جاتے تھے تو
لوگ حضرت ضیاء الحکومت رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے ان کے ساتھ بہت محبت کرتے. کچھ جامعہ نظامیہ میں اکثر تشریف لایا کرتے تھے. مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی حاضر ہوتے ہیں اسی نیاز مندی کے ساتھ, اسی محبت کے ساتھ, اور میں ان کو حیرت سے اور خوشی سے دیکھا کرتا تھا. تو جب وہ جامعہ نظامیہ میں تشریف لاتے تھے تو علامہ عارف حسین رزقی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بہت اچھے دوست جامعہ نظامیہ میں پڑھاتے تھے, تو ان کے ساتھ بھی ان کی ملاقاتیں ہوتی رہی اور تعارف بھی ہوا. اور کئی دفعہ پھر جے حرم کے دفتر میں علامہ عارف حسین رزقی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں ان سے ملا. تو وہ جب بھی آتے تھے یہاں ان سے بھی ملاقات کرتے تھے. میں جب جن دنوں میں جامعہ الازہر میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا ہوا تھا تو مجھے علامہ رضا الدین صدیقی نے بتایا کہ میں ایک دفعہ علامہ حاتم حسین رزقی رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے ہیں کہ میری ملاقات ہوئی. تو انہوں نے صدیقی صاحب سے کہا کہ صدیقی صاحب جب یہ تو آپ سے ملاقات ہو جائے گا, لیکن جب سے وہ مصر گئے ہیں تو آپ سے ملاقات ہی نہیں ہوئی. صدیقی صاحب نے مسکراتے ہوئے ان کو ایک شعر سنایا تو میرے سامنے آپ کا لکھا ہوا پریزنٹ کیا ہوا میرے سامنے موجود ہے. انہوں نے شعر سنایا تھا, ہم تم ہیں نہ تیرا آسمان گم, نہ ہم تم ہیں نہ تیرا آسمان گم, مگر ہے سلسلہ کچھ درمیان گم. تو یہ ہے کہ وہ جملہ اہل طریقت سے اہل علم سے ان کا ایک تعلق تھا, رابطہ تھا. اور بلکہ صرف یہی نہیں ہے, تو دوستوں کو بھی مختلف دوستوں سے ملایا کرتے تھے, مختلف دوستوں کو مختلف مشائخ سے ملایا کرتے تھے. ہمارے ایک دوست ہیں پشاور میں ذکیر باقی دوست, وہ کہا کرتے تھے کہ میں جب صدیقی صاحب کو دیکھتا ہوں تو ایک غزل کا شعر یاد آ جاتا ہے جس میں شاید ایسا ہے کہ غم ہے یا خوشی ہے میری زندگی ہے, غم ہے یا خوشی ہے میری زندگی ہے چھوٹی بہن کی غزل. اور اس میں آگے جا کے شعر آتا ہے کہ دوستوں کے درمیان وجہ دوستی ہے. ایسی شخصیت ہے کہ وہ دوستوں کے درمیان ایک تعلق کا ذریعہ ہے اور ان کی وجہ سے کئی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جڑے ہوئے. ایک خوبصورت زندگی انہوں نے گزاری اور مشکل حالات میں بھی ان کی زندگی میں آئے ہیں, لیکن وہ سب کے بہتر بن گئے. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں موقع پر ان پر یہ مشکل آئی اور انہوں نے بے صبری کا اظہار کیا, بلکہ آخری دنوں میں جب وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے تو میں نے اتفاقاً ان کو کال کی, میں نے خیر واقعے میں یاد کی. انہوں نے مجھے بتایا کہ میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوں اور کچھ بڑوں کا مسئلہ ہے, آپ کی پرابلم ہے, بس مجھے مختصر سے بتایا. تو میں سمجھا کوئی وہ کا نارمل سی کنڈیشن ہوئی, تو انہوں نے زیادہ تفصیل سے مجھے کچھ نہیں بتایا. تو پھر بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ بہت سیویئر کنڈیشن تھی. تو انہوں نے ایک مرتبہ مجھے مسکراتے ہوئے بتایا کہ وہ جو وہ ہو گئے تھے تو میڈیکل ڈاکٹر جو ہے نا وہ حیران ہو کے ان سے پوچھتے تھے کہ آپ ایسی شخصیت ہے کہ اتنا تکلیف دے اتنے تکلیف دے مرنے سے گزرتے ہیں لیکن آپ مفت نہیں کرتے. تو بہرحال وہ پھر ڈاکٹر علی اکبر صاحب ایسے فرما رہے تھے
کہ ضیاء المنتظر نبی محمد کا شاہ عزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ پیارا تھے، صبر کے سانچے میں ڈھل کے زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی دینی خدمات کو شکر قبولیت عطا فرمائے۔